میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شانہ القدیم والصلاۃ والسلام علی صاحب الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم گنہگار یہاں اس مسجد میں درود و سلام پڑھتے ہیں، میرے آقا سماعت بھی فرماتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ صلی علی نبی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کہ دعا نہیں۔ صلی علی نبی درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو مانگ تمام خیر۔ صلی علی نبی اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ۔ یہ حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور دو عالم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مرکز کائنات جان کائنات۔ آج تو روزہ نہیں ہے نا، آج تو اونچا بولیں ذرا محبت سے سرکار کے نام پر، مقصود کائنات
نور کائنات، تنویر کائنات، جان کائنات، روح کائنات، طبیب کائنات، ہم سب کے آقا و مولا، مأوی و ملجا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور و ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، انتہائی معزز محتشم بزرگوں، دوستوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، یقیناً آج ہر دل خوش ہے، ہر دل مسرور ہے، ہر دل اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ خصوصی مسلمانوں کے لیے ایک دن یوم عید الفطر پوری دنیا کے اندر الحمدللہ منایا جا رہا ہے، اور اس پر بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور اپنی جبین نیاز کو جھکائے رکھا، ہر وقت اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشی کا دن عطا فرمایا۔ میں گفتگو بھی جاری کروں گا، لیکن یہ احباب گزارش کروں گا آگے آگے تشریف لیں، جگہ جو خالی پڑی ہوئی ہیں انہیں مکمل فرما لیں، آگے آگے آ جائیں، جگہ جو خالی پڑی ہوئی ہیں انہیں پہلے مکمل فرما لیں تاکہ پیچھے آنے والے دوست جو ہے ان کے لیے مسئلہ نہ بنے، آگے تشریف لے آئیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو وہی پہنچا جو صاف ستھرا ہوا۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ جس نے روزے رکھ کر، عبادات کر کے، اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے نفس کو مار کر اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کے حضور حاضر کیے رکھا، نہ تن دیکھا، نہ من دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ صحت دیکھی، سب کچھ اس نے رب کی رضا کی خاطر چھوڑا، اور آج اللہ نے اسے کامیاب فرما دیا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ آج ہر چہرہ کھل اٹھا ہے، ہر چہرہ مسکرا رہا ہے، ہر چہرہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی اور آج اللہ نے انہیں مزدوری کے طور پر عید کا دن عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر چونکہ یہ اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، دیگر اجتماعات میں سے عید کا اجتماع ہوتا ہے اور چھٹی کا دن ہوتا ہے، ہر بندہ ایک سال کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے بر وقت، بلکہ وقت سے بھی پہلے وہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ یقیناً ایسے موقع ہر اجتماع میں نہیں ملتے۔ آج ایسا موقع ہے کہ یہاں پر بھی وہی روایتوں والی باتیں کرنا، وہی وہ بچے والی باتیں، جو بچہ ایک یتیم تھا سرکار نے اسے لیا، یقیناً میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میرا ایک اپنا موٹو ہے، میرا ایک اپنا ذہن ہے، میرا ایک اپنا فکر ہے کہ یہ اجتماعات جو ہوتے ہیں، جنازوں کے اجتماعات ہو گئے، عیدوں کے اجتماعات ہو گئے، جمعۃ الوداع کے اجتماعات ہو گئے، یہ بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے انہیں فضائل بھی بتانے چاہیے، فضائل بھی سنانے چاہیے، لیکن یہ موقع ہوتا ہے کہ دل نرم ہوتا ہے اور کان سننے کے لیے منتظر ہوتے ہیں، اس لیے فضائل کے ساتھ ساتھ انہیں پیغام بھی دینا چاہیے۔ کہ پیغام کیا ہے؟ یہ جو ہم نے روزہ رکھا، یہ جو ہم نے زکاتیں دی ہیں، یہ جو ہم نے اعتکاف کیے ہیں، یہ جو ہم گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر تراویح کی نماز کے لیے کھڑے رہے ہیں، اس کا پیغام اور اس کا مقصد کیا ہے حقیقی؟ نعرہ لگا دو۔ نعرہ تکبیر، ہاں جی، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ،
تو یہ پیغام آج کے اس عظیم اجتماع کو ہم دینا چاہتے ہیں کہ لوگ عجیب ان کے ذہن بن چکے ہیں کہ جمعۃ الوداع ہم اسے سمجھتے کہ یہ شاید آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جمعہ نہیں ہونا، حالانکہ یہ جمعۃ الوداع ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، آپ اس کو مانیں گے کہ ہم نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، اس کے بعد نماز کی بھی چھٹی، اس کے بعد تلاوت قرآن کی بھی چھٹی، اس کے بعد نفلی روزوں کی بھی چھٹی، اس کے بعد مسجد میں آنے کی بھی چھٹی، اس کے بعد جو ہے نوافل عبادات کرنے کی بھی چھٹی، اس کے بعد کوئی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم نے کئی مرتبہ ایسا تجربہ کیا ہے کہ عید کا دن ہوتا ہے اور جو ظہر کی نماز ہوتی ہے، یقین مانیں کہ مسجد کی زبوں حالی دیکھ کر دل روتا ہے، یار اسے جمعۃ الوداع کہتے تھے، اسے عید کا دن کہتے تھے، آج ہی رب نے عید کا دن عطا فرمایا ہے، اور آج ہی ہمارے وہ مومن بھائی، مسلمان بھائی مسجدوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ یہ پیغام لے کر جاؤ، رمضان شریف ایک مہینہ اس نے تم پر محنت کی ہے، اس نے تم پر تیاری کروائی ہے تمہیں کہ لوگوں صرف ایک مہینے کے لیے نماز نہیں ہے، بلکہ نماز تو پورے سال کے لیے تم پر فرض ہوئی ہے۔ اور قرآن یہ نہیں کہ جناب صرف تم رمضان میں قرآن کھولو گے تو تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس کے بعد نہیں ملے گا، نہ، بلکہ مصطفیٰ کا اعلان آج بھی ہے، جیسے رمضان میں تھا ویسے شوال میں بھی ہے، ویسے ذیقعدہ میں بھی ہے، ذی الحجہ میں بھی ہے، 12 مہینوں میں ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا رب اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آج اس دور میں ہم نے صرف نماز کو رمضان کے لیے رکھ دیا، تلاوت قرآن کو رمضان کے لیے مخصوص کر دیا، روزے کو رمضان کے لیے مخصوص کر دیا، حالانکہ آپ صوفیاء، متصوفین، عرفاء، صالحین ان کی زندگیاں اٹھائیں تو ان کی زندگی میں اکثر ایام ایسے ہوں گے جو روزے کے ساتھ گزارے انہوں نے، اکثر ایام۔ اور آج ہر طرف بیماری، پریشانی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے عبادت کو بھی ایک رسم بنا رکھا ہے، رسم بنا لیا کہ رمضان شریف میں ٹوپی پہنیں گے، رمضان شریف میں داڑھی میں رکھا لیتے ہیں، اور جو ہی چاند رات آتی ہے سب سے پہلا کام، معتکفین کو بھی دیکھا میں نے، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھول چھول اتار کر، اپنے کپڑے اتار کر، نہا کر سب سے پہلے نائی کے پاس جاتے ہیں، اور وہ جو سنت مصطفیٰ جو سجائی تھی 10 دنوں کے لیے یا 1 مہینے کے لیے، سب سے پہلے اس کو کٹواتے ہیں اور گندی نالی میں پھینک کر آتے ہیں۔ اور یہ افسوس کا مقام ہے، پریشانی کا مقام ہے یارو۔ ہمیں یہ تین جو عشرے رمضان المبارک کے گزرے ہیں، 3 عشرے، یہ ایک پیغام دیتے ہیں ہمیں۔ تو ویسے ایک لمحہ، ایک عبادت، ایک سرکار کا فرمان، ایک اللہ تعالیٰ کی آیت جو ہے پیغام دیتی ہے۔ اس ماہ رمضان میں کیا پیغام ملا؟ اس کے اندر 3 عشرے تھے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اور اسے آپ دنیاوی طور پر دیکھیں، پہلا عشرہ آیا، پہلے ہمارا انتظار تھا کہ جی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ایسے جیسے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، اب 8واں مہینہ ہے، 9واں مہینہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے جناب بچہ بڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ رمضان شریف شروع ہو گیا، پہلی تراویح میں جناب کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، اگلی صفوں میں بیٹھنے کے لیے میرے مسلمان بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے رحلوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جناب پہلا روزہ ہے، دوسرے روزے میں ہی سسٹم چلتا ہے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7، 8، 10 روزے گزر جاتے ہیں۔ یہ ماحول چل رہا ہے کہ جناب رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ جو ہی 11واں روزہ آتا ہے تو ہمارے وہ مسلمان بھائی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مسجدوں کی پہلی صف کم، 2 کم، 3 کم، 4 کم، آخر میں پھر جناب 20ویں روزے تک وہ 2 صفیں رہ جاتی ہیں۔ دوسرا عشرہ گزر گیا، اب تیسرا عشرہ آ گیا، تیسرے عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھ گئے لوگ، 1-2 دن رش رہا، اعتکاف بیٹھ گئے، اب انتظار ہو گیا، اب وہ پچھلا عشرہ بھی بھول گیا، پہلا عشرہ،
دوسرا بھی بھول گیا، اب تیسرے عشرے کی طرف آ گئے۔ تیسرے عشرے میں کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن ہے، یہ بچوں کے کپڑے لینے ہیں، فلاں کے کپڑے لینے ہیں، جوتی لینی ہے، انتظام کرنا ہے، عید کی تیاریاں کرنی ہیں، حتیٰ کہ لوگ دنیا کو بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ جو ہے وہ رمضان کو بھلا دیتے ہیں کہ یار کون سا وہ رمضان۔ ایسے ہی ہے کہ انسان کی زندگی کے بھی 3 عشرے ہیں، ایک عشرہ بچپن کا، دوسرا عشرہ جوانی کا، تیسرا عشرہ بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ اب بچپن میں خوشیاں ہوتی ہیں، بچہ ہے، ہر بندہ جو ہے اس بچے سے پیار کرتا ہے، اس کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے محبت کم ہوتی جاتی ہے، پیار کم ہوتا جاتا ہے، محبت کم ہوتے ہوتے اب عالم یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اب اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ اب اس نے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ یہ بڑھاپے کا عالم ہے۔ 3 عشرے، پہلا بچپن کا لوگ سب نے پیار کیا، جوانی کا آیا لوگوں سے اس نے پیار کیا، اب بڑھاپے پہ آ گیا۔ یہ رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے، لوگوں ہم کتنی مشکلات میں ہوتے ہیں، روزے کے عالم میں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، طرح طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جسے مؤذن اعلان کر دیتا ہے، لوگوں افطاری کا وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لو۔ اب وہ پورے دن کی جو پریشانی تھی، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان ہمیں روزہ یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں یہ زندگی بھی ایسے ہے کہ اس کے اندر مشکلات آتی ہیں، اس کے اندر پریشانی آتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات آئیں تم اللہ کو چھوڑ دو، پریشانیاں آئیں تم رب کا نام لینا چھوڑ دو، نہ، اگر یہ مشکل آئی ہے تو انشاءاللہ خوشی کا وقت بھی آنے والا ہے۔ یہ روزے کا پیغام ہے۔ تو آج کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم خوشی مناتے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ صدقہ فطر دیں، غریب غرباء کو، یتیموں کو۔ صدقہ صدق سے نکلا ہے، صدق کا مطلب سچائی، اور مال میلان سے نکلا ہے۔ میلان کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف میلان ہو، جو بندہ جس کے پیچھے چلا جائے، جس کے پیچھے پاگل رہے، اسے مال کہتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہے، مال کے پیچھے ہم پاگل ہوتے ہیں اور صدقہ ہم اپنے اوپر وار کر پھینک دیتے ہیں، لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور یہ پیغام دیتا ہے صدقہ فطر، لوگوں اصل زندگی کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ اصل زندگی کھلانے کا نام ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر واجب کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے لوگوں کو اکٹھا کیا، صحابہ اکرام موجود ہیں، سرکار نے فرمایا صحابہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کے دوران اس سے کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ایسے کلام ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے روزے میں ایک کمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے۔ جب میرا بندہ، جب میرا غلام صدقہ فطر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کمی کو ختم فرماتا ہے اور روزے کو قبول فرما لیتا ہے۔ دل جوڑنا عید کا پیغام ہے۔ چوتھا پیغام کہ اس موقع پر دل جوڑے جائیں، دل توڑے نہ جائیں، لوگوں کو پریشانیاں نہیں دی جائیں۔ اور اس پر ہمارے صوفیاء کی زندگی، سبحان اللہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جہاں پر بیٹھے اس مٹی پر ہماری جان قربان، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، توجہ میری طرف، آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے آ کر آپ کو کینچی کا تحفہ پیش کیا، کینچی، آپ نے اسے رد فرما دیا، قبول نہ فرمایا، اسے رد کر دیا۔ اسی بڑھیا نے اپنی گدڑیا سے ایک سوئی نکالی اور آپ کو پیش کی، آپ نے اسے لیا، چوما، آنکھوں پر لگایا، اپنی گدڑی میں رکھ لیا۔ خلیفے نے عرض کی حضور کیا وجہ ہے کہ کینچی آپ کے کام آتی ہے، خط بنانے کے کام آتی ہے، تعویذ کاٹنے کے کام آتی ہے، کاغذ کاٹنے کے کام آتی ہے، بے شمار مقامات پر آپ کے کام آتی ہے، لیکن آپ نے
کینچی کو رد کر دیا اور سوئی کو قبول نہ کیا، بلکہ محبت کے ساتھ اسے چوما بھی، مسکرائے بھی اور قبول کر لیا۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے جملہ، اسے کہتے ہیں صوفیہ کا پیغام۔ آج کی عید کے دن کا پیغام لے کر جاؤ، جو اپنے ہمسایوں سے لڑے ہوئے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں، جو اپنے دوستوں سے لڑے ہوئے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ خلیفہ بات سنو، یہ کینچی جو ہے نا، کینچی یہ کاٹنے کا کام کرتی ہے، جدا کرتی ہے، اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ صوفیہ جوڑنے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا یا پیغام لے کر جائیں، کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ سے خفا ہے، کوئی آپ سے لڑا ہوا ہے، غلطی اگرچہ اس کی ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ہی پیغام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے راستے میں کانٹے بچھائے گا، میں اس کے راستے میں پھول بچھاؤں گا۔ کسی نے پوچھا حضور وہ تو کانٹے بچھا رہا ہے اور آپ پھول بچھا رہے ہیں، وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں مریں گے، جب وہ مرے گا اور میں دونوں مریں گے، وہ اپنے کانٹوں کی سزا پائے گا، میں اپنے پھولوں کی جزا پاؤں گا۔ اس لیے کوئی ناراض ہے تو ہوتا رہے، کسی نے گالی نکالی ہے تو نکالتا رہے، کسی نے آپ کے لیے برا کیا ہے تو کرتا رہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے، آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، آپ اس عمل پر عمل کر لیں، یقین مانیے دنیا میں بھی خوش ہوں گے اور آخرت میں بھی راضی رہتے رہیں گے۔ آپ سب اللہ کو صدقہ فطر کے حوالے سے آپ نے سماعت فرما لیا۔ ایک تحفہ آج کی اس خوبصورت عید کا جو مصطفیٰ نے میں عطا فرمایا ہے، تحفہ یہ ہے، صبح میں نے فجر میں بھی اعلان کیا تھا کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے اس پڑھنے کی برکت سے جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے ہیں، جتنے بھی قبروں میں ہیں، وہ مسلمان پڑھے عید کے دن اور وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہر قبر کے اندر 1000 انوار و تجلیات ربانی داخل فرمائے گا، اور جب وہ بندہ پڑھنے والا خود مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار و تجلیات ربانی داخل فرمائے گا۔ آج کے چھوٹے موٹے ٹوٹے پوٹے میں نے پیغام دیے ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے ان پیغاموں کو ایک تو جو ناراض ہیں ان کو راضی کریں، غریبوں کا خیال کریں، اور رمضان کو بھلائیں نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جیسے نماز رمضان میں فرض تھی، ویسے غیر رمضان میں بھی ہے۔ جیسے نماز روز تلاوت کرنا رمضان میں ضروری تھا، ایسے غیر رمضان میں بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان ٹوٹی پوٹی گزارشات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔